عزیزو مسیح کے معتبر جلالی اور پاک نام میں آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ میں تھوڑی سی دیر میں آپ کے ساتھ چند ایک حقائق شیئر کرنے لگا ہوں۔ جب تجسم المسیح کے موقع پر یعنی جب دنیا میں یسوع مسیح جسم لے کر آئے، ان کی پیدائش ہوئی، اس وقت کچھ مجوسی جو تھے وہ وہاں پہ تحائف لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اور اس کا دوسرے باب کے آغاز سے پڑھیں تو لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یاد رکھیں اس حوالے کے اندر دو اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو وہ کریکٹرز ہیں، وہ کردار ہیں جو آئے یعنی مجوسی، اور نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ ستارے کی رہنمائی میں آئے تھے۔ قدیم زمانے میں مجوسی عقل و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ علم نجوم، فالگیری اور خوابوں کی تعبیر پر دسترس رکھتے تھے۔ ابتدا میں یہ لوگ مادی فرقے سے تھے جن کو فارسی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف لوگ تھے جو علم نجوم پر دسترس رکھتے تھے۔ اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ مجوسی جو تھے وہ مختلف علوم جو تھے، مختلف مذاہب میں پائی جانے والی ستاروں کے تعلق سے، علم نجوم کے تعلق سے ساری باتوں سے آگاہ تھے، واقف تھے، اور یقیناً وہ بلام نبی کی نبوت سے بھی واقف تھے جو گنتی کی کتاب میں درج تھی۔ گنتی کی کتاب کے 24ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ یہ اس بات سے واقف تھے کہ مختلف کتب میں علم نجوم کے تعلق سے کیا لکھا ہے، اور کتاب مقدس بھی ان کی آمد اور تحائف پیش کرنے کے تعلق سے پہلے سے ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ یسایہ کی کتاب کے 60ویں باب کی 6 آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، وہ سونا اور لبان لائیں گے۔ غالباً یہ انہی اشخاص کی طرف اشارہ تھا۔ اور زبور 72 جو مسیحائی زبور ہے، زبور 72 کی 10ویں اور 15ویں آیت میں مختلف بادشاہوں کا آنا اور نظریں پیش کرنا غالباً انہی مجوسیوں کی طرف اشارہ تھا۔ علم نجوم یہ بتاتا ہے، وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ستارے ایک ہی برج میں اکٹھے دکھائی دیتے ہیں تو کسی بڑی اور خاص شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے۔ سن 6 اور 7 قبل مسیح میں انہوں نے زحل اور مشتری کا ایک بڑا اجتماع دیکھا۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا اچنبھا تھا۔ وہ حیرت میں گئے، تحقیق کی، اور مختلف علوم جو مختلف مذاہب میں پائے جاتے تھے، نجوم کے تعلق سے، علم النجوم کے تعلق سے جتنی بھی تعلیمات اور پروفیسیز اور پریڈکشنز پائی جاتی تھی ان کی طرف راغب ہوئے۔ وہاں سے وہ ڈھونڈنے لگے کہ یہ کس بڑی شخصیت کی پیدائش کا موقع ہے۔ انہی سالوں میں انہوں نے کلب الجبار نامی ایک ستارے کو دیکھا جو مصری کیلنڈر کے پہلے مہینے یعنی میسوری کی پہلی تاریخ کو انہیں نظر آیا۔ میسوری کا مطلب ہے the birth of prince، یعنی شہزادے کی پیدائش۔ اس تعلق سے وہ اس جستجو میں تھے کہ دنیا میں ایک شہزادہ آنے والا ہے۔ ستارے کی رہنمائی میں کئی مجوسی، کتاب مقدس میں ذکر ہے کہ کئی مجوسی پورب میں ستارے کو دیکھ کر بادشاہ کی طرف گئے۔ اب جو بادشاہ کی طرف گئے، اپاکرفا کی تاریخی کتب بیان کرتی ہیں، ان کی تعداد 12 تھی، اور 12 جو مجوسی تھے وہ بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ روانہ تو شاید 12 ہوئے، لیکن جو بر وقت پہنچے تھے ان کی تعداد کتاب مقدس بتاتی ہے کہ وہ 3 تھے، اور یہ 3 شخصیات اپنے علاقوں سے تحائف بھی لائے تھے۔ ان تحائف کا اور ان شخصیات کی زندگی کا یسوع مسیح کے پیدائش کے ساتھ ایک اہم تعلق ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں مجوسیوں کے تحائف اور ان کی زندگی کیا بتاتی ہے مسیح کے تعلق سے۔ 3 جو شخصیات تھی جو پہنچی تھی مجوسی، ان میں ایک کا نام تھا گیسپر۔ یہ جو گیسپر نامی شخص تھا یہ ہندوستان سے تھا، اور یہ درمیانی عمر کا شخص تھا جس کی داڑھی کالی تھی، یعنی وہ جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کی عمر میں داخل ہو چکا تھا، جہاں پہ انسان کو سمجھدار گردانا جاتا ہے، اور ابھی اس کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہندوستان سے گیا تھا، اور ہندوستان میں اس وقت لبان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، عام استعمال تھا لبان کا، اس لیے یہ یسوع مسیح کے لیے، آنے والے بادشاہ کے لیے نذرانے کے طور پر لبان لے کر گیا۔
اس کا لبان پیش کرنا یعنی گیسپر کا نذرانے کے طور پر بادشاہ کے لیے، ننھے بادشاہ کے لیے اس نذرانے کو پیش کرنا، لبان کو پیش کرنا، اس بات کی طرف اشارہ تھا، اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا تھا کہ آنے والا یہ بچہ ایک عظیم کاہن ہوگا، اور اس کی عمر جو ہے درمیانی عمر، یہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ یہ بچہ جو آنے والا ہوگا یہ خدا اور انسان کے درمیانی ہوگا۔ جو رستہ بچھڑ گیا تھا، عدن سے جب خروج ہو چکا تھا، جب ہم عدن سے جنت میں سے بے دخل ہو چکے تھے، تو وہ شخص جو ہمارا درمیانی ہو کر آئے گا وہ بادشاہ ہوگا جو اس وقت چرنی میں پڑا تھا۔ دوسرا جو شخص تھا یہ بیلشزر تھا۔ بیلشزر کا تعلق عرب سے تھا۔ یہ ابھی بچہ تھا، ابھی جوان نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی داڑھی نہیں نکلی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شاگرد تھا، لیکن ایک لائق شاگرد جو علم نجوم پر دسترس رکھتا اور اس کی کھوج میں نکل پڑتا ہے۔ عرب سے اس وقت یہ لے کے جاتا ہے مر لے کر جاتا ہے تاکہ اس بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کرے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، مر کا پیش کیا جانا اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کی نجات کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے خود کو قربان کر دے گا، وہ کفارہ دے گا، تاکہ عالمگیر سطح پر جتنے بھی لوگ گناہ کرتے رہے، گناہ کیا جنہوں نے، جو بدی میں زندگی گزار رہے تھے یا گزار رہے ہیں، وہ سب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، یعنی وہ بادشاہ خود کو پیش کرے گا تاکہ اس کو قربان کیا جائے، کفارہ دیا جائے، اور اس نے صلیب پر خود کو پیش کر دیا۔ اور وہ اس کی جوانی جو تھی وہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ یسوع مسیح کی جوانی بے داغ ہوگی اور اس کا تجسس اس کے خدا کی طرف ہوگا، اور جوانی میں ہی جب اس کی ابھی جوانی ہوگی تو وہ خود کو خدا کے سپرد کر دے گا، تاکہ خدا کی مرضی، اس کے باپ کی مرضی اس کی زندگی میں سے پوری ہو۔ میرے عزیزو، جو تیسری اہم شخصیت ہے اس کا نام تھا ملکہ یار۔ ملکہ یار ایک ایسا شخص تھا جو ان تینوں میں بزرگ تھا۔ اس کی سفید داڑھی تھی، وہ بزرگ تھا، اور وہ فارس سے تھا جو موجودہ عراق میں ہے۔ یہ فارس سے گیا تھا اور علم نجوم کا ماہر ترین شخص تھا ملکہ یار۔ ملکہ یار ایک ایکسپیرینسڈ علم نجوم کا ماہر تھا۔ یہ بھی یسوع مسیح کے لیے تحفہ لے کر آیا تھا۔ یہ جو تحفہ یسوع کے لیے لایا تھا وہ تھا سونا، اور سونا اس بات کی علامت تھا کہ جو شخص فارس سے آیا ہے، جہاں پہ علم نجوم بہت زیادہ ہوتا تھا، ستاروں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ وہ لوگ جانتے تھے، اس شخص کو یقین کامل تھا کہ دنیا میں آنے والا شخص بادشاہ ہوگا۔ اس لیے وہ سونا لے کر آیا، اور قدیم روایات کے مطابق سونا پیش کیا جانا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یسوع مسیح ایک عظیم بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا بزرگ ہونا بھی ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ یسوع مسیح ایک بزرگ ہوگا، اور اس کا تخت عبدالآباد آسمان پر خدا باپ کی داہنی طرف ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ان تینوں شخصیات کا تعلق غیر قوم سے تھا اور تحائف عجیب تھے۔ آج بھی یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آیا وہ سب کے لیے ہے۔ جتنے بھی لوگ ابھی اس سے دور ہیں اس کو قبول کر کے اس سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ میری کرسمس ٹو آل آف یو۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔